راستہ آپ کو دکھاتے ہیں جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کو باہر نکلنا ہوگا. ہم عنقریب انشاءاللہ لوگوں کو کال دیں گے اس پوری افراتفری کے خلاف. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ باہر نکلیں گے نہیں، جب تک وہ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ایک دو دن میں انشاءاللہ تعالی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ایک کال دیں گے، اس سے پہلے حکومت اپنا کوئی کام شروع کر دے، ورنہ پھر ان سے سنبھلے گا نہیں. اس لیے پانی کا ابھی جو اس وقت بحران ہے، یعنی ایک طرف سڑکوں کی حالت ہے اور دوسرا پانی اویلیبل نہیں. غلاظت کے ڈھیر تو پڑے ہوئے ہیں، گٹر تو موجود ہیں، گٹر کا پانی تو جگہ جگہ موجود ہے، نالے سڑ رہے ہیں، برساتی نالوں میں سیوریج کا پانی سڑ رہا ہے، لیکن پانی گھروں میں دستیاب نہیں ہے. اور ٹینکر مافیا کا ایک مرتبہ پھر راج ہے اس وقت شہر میں. کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ اسی لیے حل یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک مزاحمت اور ایک جد و جہد، اور جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے کراچی کے حق کی تحریک، اس کا ہم جو ایک نیا مرحلہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اناؤنس کریں گے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہے اس کو ہم روک سکیں اور بند کر سکیں اور اس کی مزاحمت کر سکیں. دوسرا اہم مسئلہ کے الیکٹرک سے متعلق ہے. کے الیکٹرک ایک مافیا بنی ہوئی ہے. کے ای ایس سی کا یہ ادارہ تھا جو پرائیویٹائز ہوا تھا، کے ای ایس سی کے نام سے ہی پرائیویٹائز رہا، بعد میں اس کا نام کے الیکٹرک کر دیا گیا تھا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ادارے کو مشرف صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم کی جو ملی بھگت سے، کیونکہ ایم کیو ایم کی مرضی کے بغیر اس وقت پتہ نہیں ہلتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کراچی کے اس ادارے کو بیچ سکے. یہ ایم کیو ایم نے بیچا تھا مشرف صاحب کے دور میں کھمبوں کی قیمت کے برابر. تو اس کا فارنزک آڈٹ شروع ہونا چاہیے. جس وقت یہ بکا تھا، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں بکا تھا اور اتنی کم قیمت پر کیوں فروخت ہوا تھا، پہلی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ 2009 میں اور 10 میں جب زرداری صاحب کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر اس وفاقی اور صوبائی حکومت کا حصہ تھی، اور اس وقت اس کے ای ایس سی کے جو فروغ شدہ کے ای ایس سی تھے، جس میں سے 26% جو شیئرز ہیں وہ اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، تو اس فروغ شدہ کے الیکٹرک کے شیئرز نئی کمپنیوں کو منتقل کیے گئے، اور ایک رسمی کارروائی کرنے کے نتیجے میں تقریباً وہی لوگ تھے لیکن مختلف ناموں کو بدل کر 50 ارب روپے اس وقت کے، اگر آپ ڈالر میں اس وقت کنورٹ کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے آج کی. 50 ارب روپے زرداری صاحب نے، جو لائبلٹیز اس وقت پرائیویٹ کمپنی کے ای ایس سی کی تھی یا کے الیکٹرک کی تھی، وہ گورنمنٹ سے ادا کی. اور وہ گورنمنٹ سے جو ادا کی انہوں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کی، وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کی. ایک طرف یہ کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں پر ظلم کر رہا تھا، ملازمین کو نکال رہا تھا. معاہدے میں یہ بات تھی کہ آپ ملازمین کو نہیں نکالیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ چارج کرتے رہیں گے. طویل عرصے تک، تقریباً 10 سال تک تقریباً یہ لوگ چارج کرتے رہے، عوام سے چارج کرتے رہے، ملازمین کو نکال دیا. یہ کہ الیکٹرک کر رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حکومت پہلے مشرف اور ایم کیو ایم کی، پھر زرداری صاحب اور ایم کیو ایم کی، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، وفاقی حکومت. یہ سبجیکٹ یاد رہے کراچی کے لوگوں کا کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں گورنر ہاؤس کے الیکٹرک کا اڈا تھا. یہ گورنر ہاؤس کے الیکٹرک مافیا کا سہولت کار تھا، اور جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا، بات کی، ایکسپوز کیا ان لوگوں کو، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، فارنزک آڈٹ کرو، پتہ چل جائے گا کس کس پارٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جسٹس وجید صاحب کا انٹرویو کرو، بشیر میمن سے تحقیقات کرو، ایف آئی اے کے تمام لوگوں کو لے کر آؤ، اور خود عارف نقوی سے ایکسس حاصل کرو کہ وہ چاہے انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں، وہاں تو اس پر مقدمہ چل سکتا ہے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ اکنامک ٹیم کا حصہ بن گئے عمران خان کے. یہ سارے کے سارے، کل وہ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ آئی تو نون لیگ والے بہت اچھل رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف چیزیں آ گئی ہیں. پوری رپورٹ پڑھی تو پتہ چلا نواز شریف کے خلاف بھی چیزیں موجود ہیں اس میں. تو یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، سامنے سے بڑے اچھے بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور لوگ بے وقوف ہیں، زندہ باد مردہ باد کرتے رہتے ہیں، برباد ہوتے رہتے ہیں.
کم از کم کراچی کے لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اب کہ ایک مافیا جو ہمیں لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا رکھتی ہے, ہم سے کہا جاتا ہے کہ اور کمپنیوں کے مقابلے میں اچھی ہے. بھائی اور کمپنیوں سے کیوں کمپیریزن کرتے ہو؟ 17 سال سے ایک ادارہ پرائیویٹائز ہوا ہے. سبسڈی 1.4 ارب روپے ملتی تھی, اب اس کو 95 ارب روپے ملتی ہے. اس نے صرف 17% اپنی جنریشن میں اضافہ کیا ہے. صارفین تقریباً 80% سے زائد بڑھ گئے, جنریشن میں اضافہ نہیں کیا. تانبے کے تار چوری کر کے کھا گیا ایک ادارہ. اسی طرح سے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی جو انہیں ٹرانسمیشن پہ کرنی چاہیے تھی اور ڈسٹریبیوشن پہ کرنی چاہیے تھی. کوئی معاہدے کی پابندی نہیں کی, اور یہ تمام, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے زرداری صاحب ہوں, اور ایم کیو ایم کی تو خیر کیا بات ہے, ان سب کا بلیو آئیڈ ادارہ ہے جو کہ الیکٹرک ہے, اس لیے کہ سب کو یہ بھتہ فراہم کرتا ہے. کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان مافیات سے جان کیسے چھڑانی ہے. ایسے ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈل رہے ہیں یہ لوگ, اور ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جن کو کہ الیکٹرک سہولت کاری کر کے اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں بڑا اچھا ادارہ ہے, اور کس منہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ادارہ, اپنے پروفٹ میں اس کے کوئی کمی نہیں آئی اور ہمیں اس نے اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا. اس پورے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ابھی بھی 11 روپے نیپرا نے لگا دیے. نیپرا تو خود ملا ہوا ہے, حکومت نیپرا کے الیکٹرک کا شیطانی اتحاد ہے کراچی کے لوگوں کے خلاف. کوئی اور لفظ اس کے لیے نہیں ہو سکتا, جو مل کر ہمیں برباد کرتے ہیں. آپ کوئی دلیل دیتے رہیں, آپ کتنی ہیئرنگ کے اندر چلے جائیں, اول تو کوئی جاتا نہیں ہے ہمارے علاوہ, لیکن نیپرا کا فیصلہ کے الیکٹرک کے حق میں ہوتا ہے. اور اگر کبھی 19-20 ہو بھی جائے تو وہ اسٹے لے لیتے ہیں. اسٹے لے لیتے ہیں تو نیپرا جا کر کاروائی نہیں کرتا. ہم نے جب بات کی چیئرمین, میں نے خود بات کی ایک ہیئرنگ کے دوران, چیئرمین صاحب آپ ہمیں لسٹ دیں, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو لسٹ دے دی ہے.